آج پہلی محفل پاک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مولود پاک کی نسبت سے ہم جو محفل منعقد کرتے ہیں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں اس کا فائدہ کیا ہے۔ برکات، رحمات یہ سب اترتی ہی ہیں، ثواب اپنی جگہ پر، لیکن ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع مدھم ہونے لگتی ہے تو ان مجالس پاک سے وہ روشنی دوبالا ہو جاتی ہے، حضور کی امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتی ہے۔ یہ مناسبتوں کے ذریعے ہمیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر بیان کرنے کا اور آپ سب کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ ہر نوجوان بلکہ ہر بچہ اور ہر بوڑھا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو سنتا ہے اور اس نبی پاک سے محبت کا جذبہ اس کے دل میں بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات میں ارشاد فرمایا، آپ سے جب سوال ہوا کہ امت جب قسم پرسی کے عالم میں ہو، امت کے اوپر برا وقت آئے تو اس کا علاج کس طرح سے کیا جائے، تو آپ نے فرمایا انہیں محبت رسول اور عشق رسول میں اور بڑھا دیا جائے۔ پوچھا گیا یہ کیسے ممکن ہے؟ محبت رسول اور عشق رسول کوئی ایسا تیل ہے کہ جو ڈال دیں تو آدمی اس سے بڑھ جائے، اس کی محبت میں اضافہ ہو جائے؟ آپ نے فرمایا دو چیزوں سے اس کے دل میں محبت رسول بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ درود مبارکہ کی کثرت کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سیرت مصطفیٰ کو زیادہ سے زیادہ پڑھے یا سنے۔ ان دو چیزوں سے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے گا اور امت پر آئی ہوئی بلائیں اور آفات اور یہ قسم پرسی کے جو ایام ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ دنیاوی فائدہ ہوا۔ آخرت کا فائدہ یہ ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے صاف، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ دنیا میں وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ تم جس سے محبت کرتے تھے اسی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اور اس حدیث پاک کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فخر کرنے لگا میں اپنی زندگی پر، اس لیے کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق کل قیامت کے دن میں اپنے مصطفیٰ کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، یہ ہے سیرت مصطفیٰ کی محفلوں کا فائدہ۔ آپ اللہ کے رسول سے قریب ہوں گے، محبت میں اضافہ ہوگا، اور قیامت کے دن بھی حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ آج سے ہم مسلسل اعلان کے مطابق محافل رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، جس میں مختلف عنوانات پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر گفتگو کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج میں سب سے پہلے اس بات کو آپ کے سامنے بتا دوں کہ آج کے عنوان کے مطابق میں نے آیت کریمہ بھی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ یہ سب کا عقیدہ ہے، نبی آئے، رسول آئے، لیکن ان 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ مجھے آج اسی بات پر گفتگو کرنی ہے کہ جن کے متعلق شعر کہنے والے نعت گو حضرات نے زندگی بھر مدح سرائی کی، قلم ٹوٹ گئے مگر تعریف کا حق ادا نہ ہو سکا۔ اخیر میں یہاں تک کہا لوگوں نے لا یمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ فارسی میں یوں کہا کہ آپ کی کما حقہ، جیسے آپ کی شان ہے ویسے تعریف تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ حاصل کلام گفتگو کا یہ ہے خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو اے پیارے حبیب وہ آپ کا مرتبہ۔ اسی کی ترجمانی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی آخری اپنے شعر میں، فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا،
خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ایک مقام ہے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، ایک ہے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات، اور اللہ کو چھوڑنے کے بعد پھر تمام مخلوق کی ذات۔ اللہ اور مخلوق کے درمیان اگر کوئی مرتبہ ہے تو وہ میرے آقا کا مرتبہ ہے۔ اتنا نہ بڑھاؤ کہ خدا تک پہنچ جائے، اور کبھی اتنا نہ گھٹاؤ کہ وہ عام بندہ بن جائے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں یہ عبدیت کہاں؟ یعنی اگر میں یہ سمجھ لوں کہ یہ قدرت کے برابر ہے حضور پاک کی ذات، یہ بھی جائز نہیں۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خدا نہیں کہہ سکتا، میرا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تثلیث کی طرح قائل نہیں ہیں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ گئے۔ مسلمان اپنے رسول سے بے انتہا محبت کرتا ہے لیکن خدا کا درجہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں؟ یعنی عام بندہ کہوں یہ بھی نہیں بنتا مجھ سے، قدرت کہوں یہ بھی نہیں بنتا، حیران ہوں۔ یہ بھی ہے خطا، یہ بھی نہیں اور قدرت بھی نہیں۔ حق یہ کہ ہیں عبد الہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا یعنی یہ قدرت بھی نہیں ہے اور ایک عام عبد بھی نہیں ہے، اب ہے کیا؟ اس کو ایک دوسرے شعر سے میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں وہ عام بشر ہیں، اور نہ ان کی طرح بنو کہ حضور کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مدینے میں خدا ہو کر اتر پڑا۔ ہم نہ غلو کرنے والوں میں سے ہیں اور نہ گستاخی کر کے نیچا دکھانے والوں میں سے ہے۔ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے، اللہ رب العزت کی ساری مخلوق میں اگر سب سے افضل کوئی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ افضلیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک نہیں دو نہیں بے شمار دلیلیں موجود ہیں، قرآن کی بھی حدیث کی بھی۔ قرآن کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ وہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ذکر اس میں فرما دیا، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات فرمایا، ان کو کلام کرنے کا معجزہ دیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وہ روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر مقام بلند فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ خلیل کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو کہتے ہیں۔ اسی طرح بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اور ہم جب انبیاء کے نام لیتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو گناتا ہوں، سیدنا آدم صفی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ صفی ہیں۔ سیدنا نوح نجی اللہ کہتے ہیں، اللہ کے وہ نجی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ، سیدنا داؤد خلیفۃ اللہ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ۔ اللہ کے یہ کچھ نہ کچھ ہیں، کوئی اللہ کا صفی ہے، کوئی اللہ کا نجی ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا ذبیح ہے، کوئی اللہ کا صدیق ہے، کوئی اللہ کا خلیل ہے، کوئی اللہ کا روح ہے۔ لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا تو کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب۔ ایک ورڈ ایسا ہے حبیب کا جو کسی دوسرے نبی کے لیے نہیں آیا۔ حبیب کسے کہتے ہیں؟ خلیل دوست ہو گیا، صفی چنا ہوا، نجی شرافت میں ہے،
اور دیگر انبیاء کی جو صفات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہے۔ حبیب کہتے ہیں محبت کا وہ درجہ جس کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا آپ کو یا رسول اللہ، میں تو آپ کو مالک ہی کہوں گا کہ ہو آپ مالک کے حبیب، کیونکہ جو حبیب ہوتا ہے اور جو محب ہوتا ہے دونوں کے درمیان کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر میں اگر کسی سے محبت کر رہا ہوں تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، یہ میرا ہے، لیکن جب میرا حبیب سامنے ہوگا تب میں یہ نہیں کہوں گا یہ میرا ہے۔ یہاں میرا تیرا نہیں ہوتا، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، جو اس کا ہے وہ میرا ہے۔ حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، خلیل میں نہیں، صدیق میں نہیں، حبیب میں یہ نسبت ہوتی ہے، جو میرا ہے وہ میرے حبیب کا ہے اور جو حبیب کا ہے وہ میرا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو تو سمجھ میں بھی آئے اور مزہ بھی آئے۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا یا رسول اللہ کہ ہو آپ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔